چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا اپنا ارشد نعیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ 10 روز سے ہم منتظر تھے کہ اسمبلی میں میر ایاز صادق کے ملک دشمن اور ملت فروش بیان کے بعد شاید کوئی تحقیقاتی، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کوئی عملی قدم اٹھائے گا، لیکن یہ 10 روز پاکستان کی مسلح افواج، جنرل قمر جاوید باجوہ، خود وزیر اعظم عمران خان، ISI، رینجرز اور دیگر نام نہاد 28 دیگر تحقیقاتی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے تاحال محروم ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، نور لوہار کے بعد اس کا بھائی شہباز شریف، پھر اس کی بھگوڑی بیٹی مریم صفدر اور نون لیگ کے تمام مرکزی رہنما، شاہد خاقان عباسی جو شکل سے ہی احمق معلوم دیتا ہے، احسن اقبال جو پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دینے کے لیے بلا وجہ اینک لگا کے گھومتا ہے، خواجہ سرا آصف، خواجہ سرا سعد رفیق، اور ایک اور مریم اورنگزیب جو بھانڈ معلوم دیتی ہیں شکل سے خاتون، کچھ پتہ نہیں یہ سب لوگ پاکستان کے خلاف اور بھارت کے بیانیے کو کیوں آگے بڑھا رہے اور تقویت دے رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ملک دشمن عناصر نہیں ہے، وہ خواہ محمود اچکزئی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، زرداری بیماری ہو، بلاول زنخاری ہو، مریم بھگوڑی ہو، یہ چودھری صفدر آوان ہو جو کیپٹن صفدر کے نام سے مانا جاتا اور مشہور ہے، خواہ یہ لوگ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کر لیں، پاکستان کی اساس کے خلاف بول لیں، آئین پاکستان جس کو یہ کوئی نعوذ باللہ آسمانی کتاب گردانتے ہیں، یہ سارے دہشت گرد سیاستدان، یہ اس آئین پاکستان کے خلاف کوئی بھی باتیں کرتے رہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تحفظ حاصل ہے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور افسوس صد افسوس، جیسے پہلے عرض کیا، پاکستان کی مسلح افواج، ISI اور رینجرز اور پولیس سمیت پاکستان کی نام نہاد 28 خفیہ تحقیقاتی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اور ادارے مکمل خاموش ہیں۔ یہاں ہم مہاجروں کے لیے بالخصوص اور کراچی کے عوام کے لیے بلا موم ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہم یہی سوال آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ کیا را سرغنہ کی 22 اگست کی تقریر کے بعد آپ نے کتا گاڑی میں فاروق ستار کو، عامر خان کو، کنور نوید کو، خالد مقبول صدیقی کو اور اس وقت کے نام نہاد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دیگر مرکزی رہنماؤں کو گرفتار نہیں کر لیا تھا؟ حالانکہ وہ لوگ تو صرف تقریر سن رہے تھے اور اس کی تائید کر رہے تھے۔ یہاں تو لوگ نور لوہار کے ملک دشمن اور پاکستان دشمن اور اسلام دشمن بیانیے کو
टैग करके उसे आगे बढ़ा रहे हैं, असेंबलियों में और जलसों में खुलेआम तकरीरें कर रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बुज़दिल और डरपोक और टांगे कांपने वाली फ़ौज करार दे रहे हैं, जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है। जबकि हमने 27 फरवरी को अभिनंदन को गिराया और इसके अलावा एक और तैयारा गिराया, इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। हमने 1965 में भारत को जो है वो खाक चाटने पर, धूल चाटने पर मजबूर किया, और जब मॉस्को में उस वक्त का भारतीय प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जब अयूब खान से मुज़ाकरात के लिए गया तो वो इतने दबाव में था कि उसे वहीं दिल का दौरा पड़ा और वो आनजहानी हो गया। फिर 1971 में वो पाकिस्तानी अफवाज की शिकस्त नहीं थी, वो भी सियासतदानों का, वो इस मरदूद और मलऊन जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो मोतीलाल नेहरू की एक रखेल थी लाखी बाई, उसका बेटा था, हिंदू औरत और हिंदू बाप का बेटा था। उसने मुल्क दुश्मन किरदार अदा किया और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील किया। फिर आप आ जाइए कारगिल की जंग में। कारगिल की जंग में भारतीय फौजी अपनी लाशें छोड़ के भाग गए थे, उन्हें लाशें उठाने का मौका नहीं मिल रहा था। वहाँ भी ये नूरा लोहार जो है भाग के बिल क्लिंटन के हुजूर पेश हुआ और उससे दरख्वास्त की कि ये जंग रुकवा दी जाए। इसने इस मोदी से, नरेंद्र मोदी जो दहशतगर्द है बैन अल-अक़वामी, इससे अपनी रिश्तेदारी निभाई नूरे लोहार ने और कारगिल को बंद करवाया जंग को। हम उस जंग में भी फाते थे। तो किसी भी जंग में जब पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल और भरपूर तरीके से मुल्क के दिफा में कामयाब व कामरान रहीं और फाते रहीं, तो फिर ये बेगैरत टोला कैसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बुज़दिल, डरपोक और टांगे कांपने वाली फ़ौज करार दे रहा है। उससे भी ज़्यादा सदमे की बात यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इन मुल्क दुश्मनों और इन गद्दारों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही। क्या सारी कार्रवाइयाँ कराची के लीडरान के लिए रह गई हैं, मुहाजिरों के लिए रह गई हैं, मुहाजिर कौम के लिए रह गई हैं? तुमने रास और गुना की तकरीर के बाद तो मुहाजिर जितने भी नाम नेहाद लीडर्स थे उनको जो है वो कहाँ मर गया वो ठाकुर रेंजर्स का, जो बड़ी बड़ी मूछें लेके आया था और फारूक सत्तार को और दीगरान को कुत्ता गाड़ी में डाल के ले गया था? क्यों वो कोई कार्रवाई नहीं करता? कोई पाकिस्तान का मुहाफिज नहीं है, या ये तुम लोगों की पंजाबी गर्दी हमेशा की तरह कायम रहेगी? हम इसे पंजाबी गर्दी के सिवा और कोई नाम नहीं दे सकते। हमें बड़ा अफसोस है, इंतहाई अफसोस है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुहिब वतन शहरी मुहाजिरों को ये एहसास ताहाल बार बार 70 सालों में दिलाया जा रहा है कि हम गैर हैं, हमारे इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सारा लेना देना बनता ही हमारा है। 22 लाख जानों की कुर्बानी हमने दी है। लोगों ने तो सुबह सब्ज़ हिलाली परचम लहराता देख के पूछा था ये किसका झंडा है, और पंजाब ने हिजरत करके आने वालों की ट्रेनों को पंजाब में रुकने नहीं दिया था, ये कहकर कि पाकिस्तान आगे है। ये सारी तारीखी बातें हैं भाई। क्यों आप हमें मनफी सोच के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्यों बार बार ये मुजाहरा होता है कि पाकिस्तान की चलाने के लिए और पाकिस्तान में ऐश करने के लिए महज पंजाबी होना या पश्तून होना ही काफ़ी है? इमरान खान नाजायज़ी, आप चले गए साहब गिलगित बल्तिस्तान वहाँ का कौमी दिन मनाने के लिए। अहमक आदमी, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या कोई अलहदा आज़ाद रियासत है जो तुम वहाँ के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए चले गए? अगर राज सरगुना जो मुहाजिरों का नाम नेहाद कायद था, अगर वो चौधरी ना निकल आता तो शायद आज हम भी कराची का कौमी दिन मना रहे होते।
اور کراچی کے عوام کراچی کا قومی دن منا رہے ہوتے. ہماری پاکستان کی مسلح افواج سے، ISI سے، رینجرز، پولیس اور دیگر تحقیقاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ درخواست ہے کہ آپ فوری طور پر یہ جو نورا لوہار کا جو ٹولہ ہے، جس کے لیے انگلینڈ میں باہر نکلنا تک پاکستان کی محب وطن عوام نے مشکل کیا ہوا ہے، جہاں وہ جاتے ہیں نعرے لگتے ہیں، گلی گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے. اور یہ درست ہے. مریم بھگوڑی مطلب یہ کہ پاکستانی افواج کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تم گیراج میں ٹانگیں اٹھوا رہی تھیں. شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو. اور تم خواب دیکھ رہی ہو کہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جاؤ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اور تمہیں ووٹ دے رہے ہیں. ہم تو مہاجر ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیم ہے ہجرت، اور ہم مہاجر ہیں. ہمیں اس میں کوئی ندامت یا پشیمانی نہیں ہے. ہماری حب الوطنی پر شک کرنے والوں کے لیے ہم صرف یہی کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مرحوم والدین ہیں وہ ہم سے یہ کہہ کر گئے ہیں بستر مرگ پر کہ جب قیامت کے دن ہم سے ملنے آؤ تو تم پاکستانی ہو کر اور سبز ہلالی پرچم میں لپٹے ہو کر آنا. ہم تو اس پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستانی افواج کی عزت و ناموس کے لیے، ISI کی حرمت کے لیے اور انہیں طاقت پہنچانے کے لیے ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے، لیکن پاکستان پر اور پاکستان کی مسلح افواج پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن پاکستان کی مسلح افواج کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور ISI کے سربراہ جنرل فیض کو اور دیگر تمام سربراہان جو ہیں تحقیقاتی اداروں کے، انہیں کچھ عقل اور ہوش کے ناخن لینا چاہیے. انہیں پاکستان کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے. عمران خان ناجائزی، تم بالکل، تمہارے سر پہ اقتدار کا ہما بٹھا دیا گیا ہے، لیکن کم از کم تم اس کی لاج ہی رکھ لو بغیرت. اب ہم یہاں آپ کے حسن ظن کے لیے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ایک آخری کلپ چھوڑے جا رہے ہیں جو میر ایاز صادق کے اوپر بنایا گیا ہے. آپ اسے دیکھیے اور لطف اندوز ہوئیے، محظوظ ہوئیے اور ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے. بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں. میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا. اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے ایجیکٹ کیا. ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیراشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا، میرے پاس پستول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاؤ کا صرف ایک ہی سادن تھا. میں نے اپنی پستول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی. میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا. اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے. پاکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے، وہ آئے، انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا، مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا. پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک لے کے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا. پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے. I see peace in it. I have spent time with